ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں، اور میرے لیے بہت ہی معزز بزرگوں، بھائیوں اور دوستوں، اور الخدمت فاؤنڈیشن کی رضاکار پوری قیادت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے دن سب سے پہلے ہم ان تمام شہیدوں کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں، سلام اور عقیدت بھی پیش کرتے ہیں، جنہوں نے ایک مشکل وقت میں، امتحان کے لمحات میں سب سے پیاری چیز اپنی جان کی قربانی دی، اور وہ ڈاکٹر جو حفظان صحت کے اصول ہم سب سے بہتر جانتے تھے، اور جو بہتر جانتا ہے کہ اپنی حفاظت کو یقینی کیسے بنایا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ انہوں نے ان تمام اصولوں کو ایک طرف چھوڑ کر ہمیں اور آپ کو اور پوری قوم کو بچانے کے لیے اپنی جانوں کی قربانیاں دی۔ آج جب ہم ان شہیدوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں تو ان کے اجر میں، مرتبے میں، عزت میں کوئی اضافہ نہیں کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کا اجر، عزت اللہ کے ہاں ایسا محفوظ اور مقبول ہے کہ اللہ نے حکم دیا ہے کہ ان کو مردہ بھی نہ کہو، بل احیاء ولکن لا تشعرون، وہ تو زندہ ہے، آپ نہیں جانتے ہیں۔ اصل میں جو بھی شہیدوں کا تذکرہ کرتے ہیں وہ خود ایک روحانی سرور اور سکون حاصل کرتا ہے، ان کے اپنی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، سرور میں اضافہ ہوتا ہے، لہذا اپنے اجر میں اضافے کے لیے ہم ایک بار پھر پوری قوم کی طرف سے، انسانیت کی طرف سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں۔ کرونا وائرس کے وبا کے دوران میں نے دیکھا، اپنے آنکھوں سے دیکھا، وہ اپنے رشتہ دار ہاتھ نہیں لگاتے تھے، ڈر اور خوف کی وجہ سے۔ الخدمت فاؤنڈیشن کے رضاکاروں نے ان کو نہلایا بھی، ان کے لاشوں کو اٹھایا بھی، اور ان کو عزت کے ساتھ قبرستان تک پہنچایا بھی۔ کرونا وائرس کی اس وبا کے دوران مجھے خود ایک وفاقی منسٹر نے بتایا کہ مجھے دوائی نہیں مل رہی تھی، انجیکشن نہیں مل رہا تھا، اور ایک انجیکشن کے حصول کے لیے میں نے پاکستان کے سرون جنرل کو ٹیلی فون کیا کہ مجھے فلاں انجیکشن کی ضرورت ہے۔ تو جس وبا میں ایک وفاقی منسٹر، ایک فوج کے سینئر ترین فرد کے سفارش کا دستک دی، جن کا دوست نہ کوئی کرنل تھا، نہ کوئی میجر تھا، نہ کوئی ڈائریکٹر تھا، نہ کوئی گورنر تھا، نہ کوئی صدر تھا، اور ان کو پیغام دیا کہ جس کا کوئی نہیں ہوتا ہے، پھر الخدمت فاؤنڈیشن کے معصوم کارکن اس کے دائیں بائیں وہی ان کا ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، اگلا ہو، 2010 کا سیلاب ہو، یہ ایک بار میں چترال کے ایک دور دراز پہاڑی پر گیا، مجھے وہاں موجود ایک کرنل نے بتایا
کہ ہم ہیلی کاپٹر پر بیٹھ کر بنی کے دور دراز میں، تو ہم نے دیکھا کہ الخدمت، لیکن ان کارکنان نے اپنے کندھوں پر آٹا، چاول اور دوائی کا بیگ رکھ کر 30 کلومیٹر پیدل سفر کر کے وہاں تک پہنچایا تھا۔ میں اپنے لیے ایک سعادت سمجھتا تھا، اور ہمارے ساتھ الفاظ نہیں تھے کہ ان کے ساتھ کیسے اپنے عقیدت کا اور احترام کا اظہار کرے۔ کرتا ہوں، آج ہم نے بھی یہاں آ کر شہیدوں کے ورثاء کو ایک میڈل دیا، ایک شیلڈ دیا، لیکن ان کا اجر اللہ کے ہاں محفوظ ہے، اور الخدمت فاؤنڈیشن کے ہر کارکن کے ہر قدم کا، ہر حرکت کا، ہر لفظ کا، بلکہ ان کی اچھی سوچ کا اجر بھی انشاءاللہ تعالی قیامت میں ضرور دے گا۔ میرے بھائیوں، ہمارے ذہن میں جس ویلفیئر ریاست کا نقشہ ہے کہ اس میں پوری ریاست ایک فلاحی ادارہ ہے، اور ریاست کا کام، حکومت کا کام ٹیکس لگانا، لوگوں کو نچوڑنا، گردنوں کو مروڑنا اور قوم سے جمع کرنا اور خزانہ بھرنا نہیں ہے۔ ایک اسلامی اور غریبوں پر خرچ کرے۔ ایک ویلفیئر اسلامی ریاست یہی ہے۔ مجھے عمر بن عبدالعزیز کے وہ الفاظ یاد ہے کہ اس نے حکم دیا کہ میری ریاست میں جس آدمی پر قرضہ ہے، خزانے سے اس کا قرض ادا، مرد ہو یا عورت، شادی کے قابل ہیں اور صرف وسائل نہ ہونے کی وجہ سے وہ شادی نہیں کر سکتے، خزانے سے ان کے شادی کے اخراجات ادا کیا جائے۔ یہ ایک اسلامی ریاست ہے، اس کا کریکٹر ہے کہ اس میں ہر مظلوم اور ہر کمزور اور معصوم اور مجبور انسان کا والی اور وارث وہ اسلامی ریاست ہوگی، وہ اسلامی حکومت ہوگی۔ میں صرف تذکرے کے طور پر عرض کرتا ہوں کہ ایک آدمی بوڑھے بھی تھے، اندھا بھی تھا، برس کی بیماری میں مبتلا بھی تھا، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب خلیفہ بن گئے، اس کے پاس جا کر ان کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، تو اس اندھے نے پوچھا کہ کیا امیر المومنین وفات پا گئے؟ حضرت عمر ابن خطاب نے پوچھا آپ کو کیسے اندازہ ہوا؟ اس نے کہا کہ کل جو آدمی امیر تھا وہ میرے پاس آتے تھے تو اپنے منہ میں نوالا چبا کر اور نرم نوالا میرے منہ میں ڈالتے تھے، اس لیے کہ میرے دانت نہیں ہیں، میں بیمار ہوں۔ آج کسی نے ستیلے ماں کی طرح میرے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھمایا، اس لیے مجھے احساس ہوا کہ شاید امیر المومنین وفات پا گئے۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ زار و قطار رو پڑے، حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے دعائیں کرتے رہے۔ یہ ایک اسلامی حکمران کا کریکٹر اور کردار ہے، اور یہ ایک فرد کا نہیں، یہ پوری ریاست کا اور پوری حکومت کا کریکٹر ہے۔
ہم اس لیے اس ملک میں ایک اسلامی حکومت، ویلفیئر اسلامی حکومت چاہتے ہیں۔ ایک غلط تصور ہے کہ اسلامی حکومت کا مطلب سزائیں دینا ہے۔ اسلامی حکومت کا مطلب سزائیں دینا نہیں ہے۔ ایک ایسی سوسائٹی، ایک ایسا معاشرہ، ایک ایسی حکومت جس میں کوئی بھوکا نہ سوئے، جس میں کوئی پیاسا نہ رہے۔ ایک خاتون جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے شکایت لگا رہی تھی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رات کے اندھیرے میں ان سے پوچھا کہ ماں، آپ نے اپنے امیر کو بتایا ہے کہ آپ کا یہ اور یہ اور یہ مجبوری؟ اس نے کہا کہ یہ کام میرا نہیں ہے کہ میں ان کو بتا دوں، یہ وقت کے خلیفہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ میری حال پرسی کرے، وہ میری جھونپڑی میں آ کر میری ضروریات سمجھے۔ اور جب امیر المومنین نے ان کی ضروریات پورا کی تو اس ماں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خلیفہ بنا دے۔ اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میرے لیے دعا کرے، میری اوپر ہی یہ ذمہ داری ہے۔ ہم ایک ایسی ویلفیئر ریاست اس دنیا میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ بس میرے بہت ہی پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہاں الخدمت فاؤنڈیشن کے وہ دوست اور بھائی میرے سامنے بیٹھے ہیں اور بہنیں بھی، کہ جنہوں نے کرونا وائرس کی اس وبا کے دوران کہ ایک نفسا نفسی کا عالم تھا، گلیوں اور کوچوں میں جہاں پتہ چلتا تھا کہ اس گلی میں بیمار ہے، وہاں لوگ پیدل تو کیا گاڑی میں بھی نہیں گزرتے تھے۔ میں پشاور خالد وقاص صاحب خیبر کے صدر ہیں، پولیس ہسپیٹل میں لے گئے، چاروں طرف وہاں سڑکیں ہیں، گورنر کا گھر ہے، کور کمانڈر بھی ادھر ہے، وزیر اعلیٰ بھی ادھر ہے، آئی جی پی بھی ادھر ہے۔ ہم جب اس ہسپیٹل میں گئے جہاں 30 سے زیادہ بیماران تھے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ ہسپیٹل میں تو کیا یہ چاروں طرف سڑکیں بھی بالکل خالی ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ اس سڑک سے بھی کوئی نہیں گزرتا ہے، اس لیے کہ لوگوں کا یہی خیال ہے کہ یہ جو وائرس ہے یہ گاڑی کی شیشوں کے اندر بھی داخل ہوتا ہے اور لوگ خطرے محسوس کرتے ہیں۔ لیکن ایسے ماحول میں بھی ان لوگوں نے کام کیا۔ میں ان کارکنان کو جانتا ہوں کہ جن کو کرونا وائرس ہو گیا، بیمار ہو گئے، لیکن جیسے وہ چلنے کے قابل بن گئے، انہوں نے اگلے دن دوبارہ الخدمت فاؤنڈیشن کا جیکٹ پہنا تھا اور دفتر میں ڈیوٹی پر تھے۔ میں آپ کے لیے سچی بات یہ ہے کہ میرے ڈکشنری میں ایسے الفاظ نہیں ہیں کہ اس میں آپ کا تذکرہ کروں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، لا یؤمن احدکم، آپ میں سے کوئی مومن نہیں ہو سکتا، حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسہ، جب تک اپنے بھائی کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ لوگ اپنے لیے زندگی پسند کرتا ہے، آپ لوگوں نے دوسروں پر نچاور کر دی۔ لوگ اپنے لیے صحت پسند کرتے ہیں، آپ نے دوسروں کے لیے اپنی صحت کی قربانی دی۔ لوگ اپنے لیے عزت چاہتے ہیں، آپ نے دوسروں کے لیے قربانی دی۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ رب کریم آپ لوگوں کو اس دنیا میں بھی عزتوں سے نوازے اور آخرت میں جنتوں سے نوازے۔ ادھر چونکہ ہماری بہن موجود ہے اور باقی بہنیں بھی، مرد تو ہمیشہ میدان کارزار میں رہتے ہیں، لیکن مرد بھی چاہتا ہے کہ وہ میدان جنگ میں رہے، لیکن ان کی بیٹیاں، ان کے بہنیں، ان کے گھر والے گھر میں محفوظ رہے۔
لیکن ان ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے لیے کیا الفاظ ہو جنہوں نے اس جنگ میں اپنے گھر کے لوگوں کو، اپنے بچوں کو روتے ہوئے چھوڑ کر دوسرے کے بچوں کو گود لیا، اور ماں اور بہنوں اور بیٹیوں کے پاس جا کر ان کی آنسوں اور ان کے رونے اور ان کی فریاد سن کر ان پر اپنی راحت، اپنا آرام، اپنا سب کچھ قربان کیا۔ میں ان ماں، بہنوں اور بیٹیوں کو بھی، یہاں سب موجود نہیں ہے لیکن میرا امید ہے کہ ہماری بہن ہمارا سلام ان تک پہنچائے گا۔ آخر میں حکومت سے مطالبہ کروں کہ 8 اکتوبر کا یہ دن ہم ایک ڈیزاسٹر کے حوالے سے مناتے ہیں، لیکن اس دن کا پیغام یہ ہے کہ مشکل اوقات کے لیے، لمحوں کے لیے پہلے سے تیاری کر لیں۔ میرے ملک کا المیہ یہی ہے کہ ہمارے تمام ادارے اس وقت جاگ جاتے ہیں جب مصیبت نے پورا نظام درہم برہم کر دیا۔ بنگلے بھی زیر آب اور جھونپڑیاں تو ہمیشہ زیر آب رہتی ہے جب بھی بارش ہوتی ہے۔ میں نے ہزارہ میں دیکھا، میں نے مظفر آباد میں دیکھا، میں نے ہر جگہ حکومت کی کارکردگی دیکھی کہ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کا ادارہ تو موجود ہے، لیکن ان کی میٹنگ اس وقت شروع ہو جاتی ہے جب مصیبت کے لہر گزر جاتی ہے۔ تو آج کے دن میں پوری قوم سے مطالبہ کرتا ہوں، میں پوری قوم کی طرف سے مطالبہ کرتا ہوں کہ جب بھی ہماری حکومت بجٹ بنا لے تو اس میں ایک معقول فنڈ ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے لیے رکھ لے، اور پھر وہ فنڈ ایسے لوگوں کے حوالے کر لے جو اس فنڈ کو الو تللو پر خرچ نہ کرے، وہ کرپشن کے نظر نہ ہو، تاکہ ہر انسان کو یقین ہو کہ اگر کوئی مصیبت کا لمحہ ہو تو میں اکیلا نہیں ہوں۔ میرے ٹیلی فون پر میرے ضلع کا ڈپٹی کمشنر، میرے صوبے کا وزیر اعلیٰ، میرے ملک کا وزیر اعظم، یہ سب میرے ایک فون پر میرے دروازے پہ ہوں گے۔ میری مصیبت میری نہیں، وہ اپنا مصیبت سمجھیں گے۔ اس وقت تو ایسا کوئی ماحول میں نہیں دیکھتا ہوں، لیکن امید ہے انشاءاللہ وہ دن آئے گا کہ ایک ایسا نظام قائم ہوگا، ایک ایسی حکومت قائم ہوگی کہ پاکستان کا کوئی غریب اور عاجز اور کمزور آدمی بھی اپنے آپ کو عاجز اور کمزور اور محروم محسوس نہیں کرے گا۔ ساری حکومت اور ریاست ایک ماں کی طرح کردار ادا کرے گی، اور آپ یہ تو جانتے ہیں، ڈنڈا چلانے والے نہیں، آپ کے ساتھ پیار کرنے والی ماں کی طرح بن جائے گی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔ نہیں، آج ڈیزاسٹر کا دن